اولئک هم المتقون، ادھر ترجمہ کیے اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کی تصدیق کی، وہی حق والے، وہی ڈر والے، وہی اللہ کی یاد والے۔ مطلب کہ ہویا اللہ کا قرآن کے بیان ہے کہ جیڑا حق لے کے اللہ کے طرف کون آیا؟ رسول۔ اس آیات کے تحت علماء کرام، محدثین، مفسرین، ہر کسی نے اپنے اپنے رائے دی، لیکن سب تو زیادہ 90% جو روایات نے وہ جی تشریف لے آنے والا کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، وضحا کے چہرے والا، توحا کے تاج والا، علم نشرہ کے سینے والا، یاسین کے اٹھے ہاں جی وہ محبوب تشریف لے آیا ہے کہ ان کی تصدیق کنے کیجیے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کے ہر موڑ دے، ہر تھان دے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایات کے آخر میں اجری آیات مبارکہ ایک تشریح کے بارے میں نبی علی لگی کولے اور خود اندازہ لو نبی پاک صاحب لو لاغ دی یاد کے بارے علی کی گواہی آ جاوے پھر تشک رہ گئی۔ میرے علی پاک نے فرمایا وہ جو حق سچ لے کے تشریف لائے وہ کون ہے؟ میرے علی پاک فرماتے ہیں وہ میرے آقا محمد کی ذات ہے۔ ذرا سے بولتے سبحان اللہ کہ ذات ہے میرے آقا تاجدار مدینہ کی ذات کو مانتا ہے، وہ صدق به اولئک هم المتقون۔ ایک اور ہے تصدیق کرنے والا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلیا اج مقام صدیق اکبر دیکھ رہے کہ ان کا عشق دیکھو کہ اللہ کے یاد کے نام کیڑا عشق ہے، کیڑا پیار سی جو قیامت تک ہر گروہ والا، ہر فرقے والا، ہر نظر والا صدیق کے اکبر ہے۔ انہیں وجہ کی ہے کہ وہ یاری اللہ نے یاد وہ اللہ نے یاد رات دن ہر وقت تابعدار سے پڑ گیا، اللہ نے حکم دے شان بتا چھڑی۔ پتہ چلیا انہی شان میں یہ آیات مبارکہ 24 پارے میں نازل ہوئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں تصدیق کرنے والا، ان کو شروع کرنے والا سب کو پہلا اور روح زمین کے اندر حضور علیہ السلام جو اعلان نبوت کی تھا، یہ سب کو پہلا تصدیق کرنے والا کون سی؟ وہ بھی صدیق اکبر۔ کلمہ پڑھنے والا کون سی؟ صدیق اکبر۔ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علماء کرام اور کرے آج دنیا کا دستور ہے کسی نے کوئی تکلیف ہوئے، کسی نے کوئی پریشانی ہوئے تے آدھا جی او بابا کی براتم کرتا ہے بڑی پہنچی ہوئی چیز نے، وہ قاری صاحب بڑے پہنچے ہوئے نے، وہ رائے وزیر بڑے پہنچے ہوئے نے، وہ مفتی صاحب
توجہ لائی میں نے قرآن پاک میں یہ آیات پڑھی الذین جاءوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پتہ چلیا اللہ کا فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر وہ جو حق لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی حق والے وہی ہدایت والے وہی در والے. یعنی ہن آپ اندازہ لو جس محبوب کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہوئے کہ پھر رب پہ آپ لگ رہنا چاہیے. اور پوری کائنات کے اندر علماء کرام محدثین میں بھی جانا نے فرمایا آخری ایام کے اندر بعض دن چند دن بعض دن چند مہینے وفات اور زہری کو پہلے میرے آقا نے فرمایا میں سارے صحابہ نے احسان لئی جانا اتاری جانا ایک کو صحابی ہے میرا غلام ہے جنہا احسان میں نہ لئی جانا کہ میں سارے غلامہ دا بڑھونے میں صدیق اکبر تو اللہ عمر فاروق کے وچ حضرت علی اور مرتضی وچ عثمان غنی وچ حضرت قتادہ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو الغفاری اتنے لکھاں کی تعداد میں ہزاروں کی عدد کے حساب ہے. لیکن میرے آقا نے کی فرما رہے ہیں میں سارے غلاموں کے احسان اتاری جانا وا پر ایک کو میرا غلام ہے صحابی کہ احسان میں نہ لے کے جانا پیا قیامت والے دہاڑے میرا رب احسان کا بدلہ دے سبحان اللہ. وہ کئی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پتہ چلے آج محبوب امام الانبیاء اپنے منہ مبارک دے نال زبان مبارک دے نال فرما رہے ہیں میں ان کو غلام ہے ان کو میرا صحابی ہے احسان میں نہ لے جانا ہے احسان کا بدلہ میرے رب نے دینا ہے. یہ رتبہ یہ شانہ یہ مقام اعلیٰ کتوں لگے ہیں جو حضرت صدیق اکبر رات نہیں رکھی دن نہیں دیکھا دوپہر نہیں رکھی شام نہیں رکھی ہر وقت حضور کے نال رہی جدو حضور اشارہ کرتے سن صدق دعوامتا فدا کراؤنی فدا کراؤنی یا رسول اللہ اسانے ابا اسانے جان مال سب کو جانے نام قربان. جدو ایڈی جان دیون والا مال سب کو جو اللہ کے یاد دے بکاون والا رتبہ تے آپ پہ لگتا ہے. آپ کی بیٹی کے حضور کے گھر والی اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے بابا ایمان لے آئے تاجر صاحب مکے دے تجارت کا کاروبار کپڑے کا کاروبار کرتے سن بہت بڑا کاروبار سی پیسہ سی 40,000 دینار اس ٹائم علماء کرام کو کروڑ کے حساب میں پڑھتا ہے کتنا کروڑ کھرب کے حساب میں رقم پڑتی ہے. اس ٹائم مکے کے اندر پورے عرب میں سب کو جڑا تاجر پیسہ والا تجارت کے حساب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا بابا ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا وہ 40,000 دینار میرے حضور کے خدمت پہنچ جائے. سنیا جب میں وہ کہتا غلام کر گیا تو پھر انہاں جنات دائنا سونا چاندی پیسے لطیف کرنا یہ تو حضرت چھاور کہ میرے آقا نے فرمایا میں اپنی حیاتی کے اندر میرے بڑے لوگوں نے پیسے دیتے دین واسطے اسلام واسطے لیکن جیڑا پیسہ صدیق اکبر نے دفعہ دیتا ہے وہ کسی کا نہیں دیتا. یعنی اسلام دی ابتدا دے کٹانے کا مسئلہ دشمن مسئلہ سی اس نے ہر چیز لوگ سی تلوار دی گھوڑے دی جنگو دی پیسے دی ہے مال غنیمت دی سب کو کرے 40,000 دینار دینے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے آقا نے فرما دیتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جڑے صدیق اکبر کے پیسے نے میرے منافع کے فائدہ دیتا ہے وہ کسی اور دیتا نہیں. پتہ چلے یا اس کو گلتوں جو سرکار بار بار سرکار صدیق اکبر کے بارے تعریف فرما رہے ہیں ایک مقام لب گیا ایک رستہ مل گیا اور دنیا میں قیامت تک سبق مل گیا اور دنیا والے اگر کتابوں میں ہوگے کہ اپنے گناہ کا تذکرہ ان کی اشارہ میں بیان کر دے کہ محبت کا کمال ہے. کس چیز کا کمال ہے؟ محبت کا کمال ہے. محبت صدیق اکبر لا اننے واجو نہیں ہے پر دیکھو نا سرکار فرما رہے ہیں اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک
اللہ تعالی عنہ عرب کی دھرتی مسجد کے اندر تشریف فرما نے میرے آقا بھی موجود ہیں، صحابہ کرام موجود بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری عمر 4 سال تھی، کتنی 4 سال کی میری عمر سی، میرا پیو کہابہ میں لے کے بت خانے میں لے گیا، ارے بابا میں کدھر لے آیا ہوں؟ وہ نے سارے پیو کا دلیل خدا نے آجنا کو سجدہ کر انہاں دے عرضی دے دیا داری کر انہاں کو جو پکے کا تینوں لگ جاوے گا، یہ دنیا کا سارا دستور ہے، سارے خدا نے ساری عبادت کرائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا میں اٹھن کے باہر کھڑا ہو گیا، میں جرا مردہ کا بڑا سردار سامنے دیکھا، وہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں کہا اوے خدا تو اپنے آپ کو خدا آکھنا ہے، تو اپنے آپ کو خدا بننا ہے، میرے تو نہیں پتا کہ دنیا میں واقعی عبادت کرنی ہے، اگر تو میں تو خدا ہے اپنے آپ کو رب آنا ہے تو میں نے بخل کیے تے کھانا دے کھلا دے میں نے بخل کیے میں کھانا دے کھلا دے اگر تک ہوئی ضرور یا مجھے کا روز آنا پائے میں کو جوڑا کپڑے کا دلا دے تاکہ کپڑے تک تک نبی پوشاک پا کے میں نہیں مننا کہ تو خدا ہے میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ پر جواب دے دیا ہے پتھر سی بہت سی ہم 4 سال کی عمر کی نہیں ہوتی معصوم بچے لیکن علم دیکھو زمینی میں کو پتہ نہیں ہے غیر اللہ ہے مالک ہو ہے مالک کوئی ہو ہے غیر اللہ ہے پتھر کی مورتی ہے یہ سجدہ نہیں کرنا مالک حقیقی کو کرنا ہے۔ حالے حضور اس دنیا سے تشریف نہیں لے آئے، اعلان نبوت 40 سال بعد ہوئے، لیکن صدیق اکبر نے حضور کا رفیق ہے وہ کا آلہ ہے اس نے خود سجدہ نہیں کیتا۔ حالے ایک گلہ ہو رہی ہے، اللہ فرمایا جبریل چیر پہ چلے جا میرے محبوب کو فرما محبوبہ جڑا صدیق گل کر رہا ہے یہ سچ کر رہا ہے، جیڑی گل صدیق گل کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ پتہ چلیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سچ دی گواہی دینے والا کون ہے؟ رب دی ذات کہ وہ خبر خوش خبری دے کہ ہم کون ہے؟ جبریل دی ذات ہے جن سارے کل انبیاء کو جا کے پیغام لے کے جاتا سی انہیں ملاقات کرتا سی اور صدیق اکبر نے تذکرے جگہ وجہ کی ہے کہ وہ نے عشق مصطفیٰ یاری مصطفیٰ بیٹا تم ہو گیا ہے تو ہر وقت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ فکر تو ہوں یا رسول اللہ سارے اپنے اما تعالیٰ کرنا جو کرنا ہو سارا حکم فرماؤ یہ تو ہر وقت سر خم رہتا سی پریشانہ پہ آتے رکھا مقام پہ آتے میں رہنا اللہ تعالیٰ ونبیاء نبی بابا علیہ السلام کی علماء غور کرے آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک شام کے اندر گیا کتنے ملک شام کے اندر تجارت واسطے گیا میں تجارت کر کے اپنا جناب کپڑا سی پر باپ نے تجارت کر کے میں آپ کی نام شام ہوئی رات ہو گئی میں سننا حرام دے کر کی دیکھا میرے سامنے چند آ کے میری جھوڑی میں گر گیا چند آ کے میری جھوڑی میں گر گیا رب تباری قسم میں کی دیکھا یہ بات کر رہا ذرا برادر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ تمکی کر کرنا سی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں میں ملک شام کے تجارت واسطے کاروبار کر کے مال میں سے رات سنیا تقیر کیا چاند ٹوٹ کے میری جھولی میں جا گیا آنکھ کھلی پریشان ملک شام کا گیا بہت بڑا نجوم سی رائٹ سی وہ دے کول گیا میں آکھیا وہ رائے گا راتی میں خواب رکھیا
سیدنا صدیق اکبر تے پوچھنا کرنا میرے کو تو کتھوں آیا تے کیڑے شہر چوں آیا اللہ اللہ نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء ذرا غور کریا جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں جو آیا ہوا عرب کی دھرتی میں جو آیا ہوا وہ پادری وہ جڑا نجومی سی علم رکھنے والا مکہ شام دا وہ آتا ایک گل تیری سچی تو مکہ رب دا نام والا ہے ایک نشانی سچی ہو گئی ہے تو مکہ رب دا نام والا ہے اور دوسری میں نشانی نہ تیرا قبیلہ تیرا خاندان کیڑے قبیلے دے نال تعلق رکھنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں قریشی خاندان دا عرب دے قریشی خاندان دا میرا تعلق ہے اور نہ ہے مسکرا کے آتا ہے اور نہ بھی مسکرا کے آتا ہے صدیق تیرا مبارک ہوئے اور تیرا مبارک ہوئے تیرے خاندان میں نبی پیدا فرماوے گا کی نبی پیدا فرماوے گا وتكون وزيره في حياته تكون وزيره في حياته تو حسن بھی حیاتی کے اندر تو ہونا وزیر ہوئے گا تو سبت نبی دی حیاتی کے اندر تو ہونا وزیر ہوئے گا اگر کی فرمایا وخلیفۃ من بعد وفاتہ انہی وفات کے بعد تو پہلا خلیفہ مقرر ہوئے گا ابن طور کا دستا ہے نجومی یہودی حمد روانا ہمیں کئی سو سال ہمیں حضور کی ولادت نہیں ہوئی کئی سال بعد پہلے صدیق اکبر ایک خواب کے بارے میں دسی گئی رب تعالی کی قسم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دل میں رکھ لیا کہ کب وہ بچہ پیدا ہوئے گا وہ نبی اعلان کرے گا نبوت کا میں ان کی تصدیق کروں گا باقی نبی ہے کہ نہیں وہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں جب میرے نبی 40 سال بعد اعلان نبوت فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سنیا من مونیا تسی نبوت کا دعویٰ کیتا ہے تہاڈی دلیل کی ہے کہ تسی اللہ دے رسول ہو میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں صدیق وہ مکہ شام والا جڑا خواب ہوئے کیا سی یہ میری نبوت کی دلیل ہے جڑا مکہ شام دے اندر اج کئی سال پہلے وہ خواب ہوئے کیا سی یہ میری نبوت کی دلیل ہے رب کعبہ کی قسم صدیق اکبر اگا ہو کے حضور کے متھا تے بوسا دے دے ادلے فدا دو یا رسول اللہ میرے ابے ابا میری جان تیرے قدموں تے قربان سنیا تسی سچ فرمایا میں قبول کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں جو کئی روایات میں جو بعض لکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے سب تو پہلے بعض لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر لیکن مکہ میں جو سب تو پہلا جنم لاتے وہ سیدنا صدیق اکبر اور بچیوں نے جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں نے جو اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ہے سب تو پہلے تب پتہ چلے آگے مقام کتوں ملے حضور کی محبت نہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں دین جاؤ لو قلم تیرے تو اسی پچھلے جب میں ایک جو بہت پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخان والا واقعہ بھی سنیے نام والا اس تو ہٹ کے دو چار واقعے اور بھی سنے لیکن آج ربیع الثانی کا مہینہ دا پہلا جمعہ والے وقت تے اینے وچ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی جاتی ہے تے آپ کا وصال مبارک کا بھی حوالہ ہے لیکن آؤ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دا تاجر تجارت کرنے والا اگر حضور کے کلمہ میں جب آگیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تو قرآن پاک میں آیات پڑھیے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہی ڈر والے وہی ہدایت والے وہی حق والے تو ان بارے
کہ سارے دروازے بندی جتوں لگ جاوے میرے آقا نے فرمایا میں امید رکھنے والے دے ذات و صدیق تے تو ہی ہونا ہے اے صدیق اکبر او مقام اور رتبہ تیرا ہی ہونا انشاءاللہ میں امید رکھنے والے دے ذات تو جتوں دل سے لگ جائے اور ایک بات روایت میں ہوتا ہے کہ ہر دروازے میں جو آواز آئے گی صدیق آ میرے کندے لگ جا وہ تجھے کہے گا میرے کندے لگ جا ایک مقام کتھوں لبیا عشق مصطفیٰ وچ ہے جی عشق مصطفیٰ وچ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء نے غور کریا جے اور صدیق اکبر کا بیٹا عبد الرحمن ہمیں ایمان میں لے آیا جنگ بدر کے اندر کئی بار باپ دا سر مبارک حضرت عبد الرحمن نے تلوار سے پھڑ آیا پر پیو سمیت کے تلوار ہٹا دینا سی جو ایمان لے آیا کلمہ پڑھ لیا جیسے گھر میں بیٹھے نے اپنے بابا جنگ بدر کے اندر وہ میں مشرکین مکہ کے نال سی میں کفار مکہ کے نال سی انہوں نے بڑے نال جنگ کرایا سی پر کئی بار تسی میری تلوار کی مدد لے آئے ہو میں تمہوں باپ سمیت کے تلوار ہٹا لینا سی میرا احسان میرے آقا کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرا بیٹا عبد الرحمن یہ تیرا ایمان ہے تیرا جذبہ ہے تیرا عشق ہے جو کئی بار آنے میرا سر تیری تلوار لے آیا اور پیو سمجھ کے تلوار ہٹا دے رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایک بار بھی تیرا سر میری تلوار دے تلے آتا تے میں تیرا سر تک جدا کر دے تو تے اللہ بیٹا عبد الرحمن اگر تیرا سر ایکو والی نے میرے تلوار میں آتا کہ میں تیرا پتر میں لحاظ نہیں کرتا میں تیرا سر کم کر دیتا پتا چلے یا میرے آقا نے کیا فرمایا غلام نے صدیق اکبر نے بیٹا اس ٹائم تو گستاخ رسول کفار مکہ دے نال سی اگر تو میری تلوار تلے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دینا سکتا یہ تو کیا ثابت ہویا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول مقام تجربہ ملیا پر آپ نے بیٹے بھی فرمایا پترا تو تیرنا کئی بار تیرے تے احسان ہے پتر بابا میں تیرا سر چھوڑ دیتا ہے پر میں حضور دا غلام سی تو کفار مکہ دے نال سی اگر تیرا سر میری تلوار تلے آ جاتا تو میں معاف نہیں کرنا سی تیرا ساتان کو جدا کر دیتا دعا فرماؤ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام دی سچی تے پکی غلامی نصیب فرماوے